نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 41 سورہ آل عمران، آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیّنَ للناس، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے۔ زُیّنَ کا لفظ زا یا نون سے ہے، آراستہ کرنے کو کہتے ہیں، خوبصورت بنانا، محبوب خاطر بنانا۔ تو خوبصورت بنا دی گئی یعنی اللہ نے بنائی للناسی لوگوں کے لیے، مراد عوام الناس ہے یعنی تمام لوگوں کے لیے، حب و محبت الشہواتی خواہشات کی۔ الشہوات کا جو لفظ ہے اس کا معنی للچانا، خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت کرنا۔ محبت کو بھی کہتے ہیں، خواہش کو بھی کہتے ہیں، رغبت کو، شوق کو۔ من النساء عورتوں سے، النساء اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، مراد وہ عورت جو نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ اس کی واحد امرأتن ہے۔ والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے سے، المقنطرہ جو اکٹھے کیے گئے ہیں۔ قنطار کہتے ہیں خزانے کو، تو ایسے خزانے جو اکٹھے کیے گئے ہیں، اس کی محبت بھی انسان کے دل میں ہے۔ من الذہب سونے میں سے، والفضہ اور چاندی میں سے۔ ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، چلے جانا، اور ذہب سونے کو بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں اصل ایک ہی ہے۔ سونا بھی انسان کے پاس سے ایک وقت آتا ہے چلا جائے گا، اور ذہب کا معنی تو ویسے ہی جانا ہے۔ بسا اوقات اگر آپ نے اپنی زندگی میں بھی کوئی سونا پہن کے رکھا ہے تو بھی ایک ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چھین نہ لے۔ والفضہ اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ فا ضاد ضاد سے ہے، لفظی معنی منتشر ہونا، اس کا لفظی معنی منتشر ہونا، بکھر جانا، اور مرنے کے بعد یہ چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے۔ والقناطیر المقنطرہ اور خزانے سے جو اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے میں سے، والفضہ اور چاندی سے۔ والخیل المسومتی اور گھوڑے سے جو نشان لگے ہوئے ہیں۔ خیل کا جو لفظ ہے خیال سے نکلا ہے، اور خیالوں کی وجہ سے ہی انسان اکڑتا ہے۔ گھوڑے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بیٹھتا نہیں، کھڑا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے اکڑا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ خیال کا اسی سے ہی نکلا ہے۔ یہاں جن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے وہ مسومہ ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ سین و میم سے ہے،
امتیازی نشان کو کہتے ہیں۔ مراد اعلی نسل کے گھوڑے، آزادی سے چرنے والے گھوڑے، موٹے تازے خوبصورت گھوڑے، والخیل المسومہ، والانعام اور مویشی سے، والحرث اور کھیتی سے۔ مویشی جانوروں کی محبت بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے، اور جو کھیتی ہوتی ہے اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے۔ اس آیت میں ان چیزوں کے نام لیے گئے ہیں جن سے محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈالی گئی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی یہ سب کچھ عارضی فائدہ ہے، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کی سج دھج ہیں، فانی ہیں، سب کو زوال آ جائے گا، جتنی بھی زینتیں ہیں ساری ہی زوال پذیر ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس لوٹنے کی اچھی جگہ ہے، مراد جنت۔ بہت اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ایک لسٹ دے دی گئی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی مرغوب چیزیں کون سی ہیں، اس کو پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے عورت کا نام لیا گیا۔ عورت کا پسندیدہ ہونا عورت کے لیے برا نہیں ہے، بلکہ اگر عورت نیک ہو تو اس سے بہترین متاع کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت بہترین متاع ہے، کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اطاعت کرے جب وہ کوئی کام کہے، اور جب وہ اسے دور ہو، شوہر جب غیر حاضر ہو تو وہ اپنے نفس یعنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بہترین متاع نیک عورت کو کہا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے سنن نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت کے لیے اٹریکشن مردوں میں رکھی ہے۔ تو جو چیزیں فطری طور پر اور طبعی طور پر انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ ہیں، ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، رکھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ محبت اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو خوبصورت اسی لیے بنایا ہے کہ آزمائش کی جا سکے۔ جب عورت سے بھی کوئی مرد محبت کرے تو کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اعتدال کے اندر ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو، وہ اس کی محبت میں شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے۔ اگر اس نے اپنے لیے نیک عورت چنی ہے تو یہ بہترین رفیق حیات ہے، اور یہ آخرت کے لیے بھی بہترین زاد ہے، توشہ ہے۔ ورنہ یہی عورت اگر بری ہو تو مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے،
اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہاں بری عورت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بری عورت ایک اچھے بھلے انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی خراب کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبنین، اور بیٹوں کی محبت. بیٹوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد مسلمانوں کی قوت اور نسل میں اضافہ کرنا ہونا چاہیے، تو یہ پسندیدہ ہے ورنہ مذموم ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہمیں بیٹے عطا کرے تاکہ مسلمانوں کی قوت میں اور نسل میں اضافہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مذموم ہے. لوگ بیٹیوں کو کم اہمیت دیتے ہیں بیٹوں کے مقابلے میں، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کے بغیر خاندان ادھورا رہ جاتا ہے اور نسل نہیں چلتی ہے. تو یہ چیز پھر مذموم ہو جاتی ہے. اس میں بسا اوقات انسان تکلیفیں دینے پر بھی آ جاتا ہے اور تانے اور تشنیع کرنے پر بھی آ جاتا ہے. مثلا اگر کسی کے ہاں صرف اور صرف اولاد میں بیٹیاں ہوں تو اس کو معاشرے سے کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بیٹوں کی، لیکن وہ محبت حدیں پار کر گئی ہے، اعتدال میں نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اولاد نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز جو فرق پڑنے والی ہے کہ اولاد نیک ہو. اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی انسان کے لیے وبال ہے، فتنہ ہے. نیک اولاد چاہے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں میں سے دی ہو یا بیٹوں میں سے دی ہو، وہ اس دنیا کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک جائز خواہش ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی قوت اور نسل میں اضافہ. پھر مال کی محبت پر بات ہو رہی ہے کہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ فطری طور پر موجود ہے. آپ دیکھیں لوگوں کا دل کبھی بھی سونے اور چاندی سے نہیں بھرتا. جتنا بھی سونا آئے کسی کے پاس کبھی وہ منع نہیں کرتا اس سے، بلکہ اس کو ڈھیروں چاہیے. لیکن اگر مال کے حصول کے پیچھے مقصد صلہ رحمی کرنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، امور خیر پر خرچ کرنا ہو، سوال سے بچنا ہو کہ اللہ مجھے سوال سے بچا لے، اللہ تو مجھے اتنا مال دے کہ مجھے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو تو درست ہے، ورنہ غلط ہے. تو مال کی محبت رکھی جا سکتی ہے، جائز محبت ہے، لیکن اس کا بھی اعتدال میں ہونا ضروری ہے. اور اعتدال میں ہونے کی شکلیں یہ ہوں گی کہ ایسا شخص پھر صلہ رحمی کرتا ہوگا، یعنی اپنے رشتوں پر خرچ کرتا ہوگا، صدقہ خیرات کرتا ہوگا، خیر والے کاموں میں خرچ کرتا ہوگا، اپنی بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوگا تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی بات کی. تین طرح کے گھوڑے ہو سکتے ہیں. پہلی قسم گھوڑا فی سبیل اللہ سواری کے لیے
خریدا جائے، مثلاً علم حاصل کرنے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے، تو ایسا گھوڑا جو ان کاموں کے لیے خریدا گیا ہے تو وہ باعث اجر ہے۔ دوسرا گھوڑا باعث فخر ہوتا ہے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ ایسے گھوڑے کو حدیث میں وزر یعنی بوجھ کہا جاتا ہے۔ تیسرا گھوڑا سطر کے لیے یعنی ڈھانپنے کے لیے، مراد ضرورت کے لیے خریدنا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ تین طرح کے گھوڑوں کی وضاحت ابن کثیر میں ملتی ہے۔ پہلی قسم کا گھوڑا باعث اجر ہے، دوسری قسم کا گھوڑا بوجھ ہے، اور تیسری قسم کا گھوڑا جائز ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی ہے۔ جو گھوڑے کی پیشانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی ہے۔ خیر یہ ہے کہ دنیا میں مال غنیمت ملے گا اس سے، اور آخرت میں اجر ملے گا۔ اب بات تو یہاں گھوڑوں کی ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ آج کل جو مخصوص نمبرز کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گاڑیاں بھی بہت پرکشش ہوتی ہیں، اٹریکشن رکھتی ہیں، خاص الخاص نمبر پلیٹ کے ساتھ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، یا خاص برانڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی دل پسند ہوتی ہیں۔ اگر ایسی کسی نے گاڑی خریدی ہے جس کا مقصد جہاد ہے، علم سیکھنا اور سکھانا ہے، دوسرے نیک کاموں میں استعمال کرنا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اگر ایسی گاڑی ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدی گئی ہے، شو آف کرنے کے لیے، تو پھر وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لوگوں کو کتنا پسند ہے گاڑیوں کو مسومہ کرنا کہ اس پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ایک آرڈینری نمبر پلیٹ ملتی ہے جو کہ بہت کم داموں میں مل جاتی ہے، لیکن جو خاص الخاص نمبر پلیٹس لگائی جاتی ہیں وہ بھاری قیمتیں ادا کر کر ملتی ہیں۔ اب وہ ہے کیا؟ صرف ایک نمبر پلیٹ ہے، لیکن اس گاڑی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ نشان لگا دیا کہ یہ عام گاڑی نہیں ہے، بڑی خاص گاڑی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور اور کھیتی کی بات کی، کیونکہ ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں اس کی کثرت مالدار ہونے کا ثبوت تھی، اور یہ سب چیزیں بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی پیاری ہیں انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دنیا کی مثال کہ پانی جتنا کشتی کو چلانے کے لیے چاہیے نا، بس اتنی ہی دنیا ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو وہ کشتی کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر دنیا ہمارے اندر بہت زیادہ آ جائے تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے، اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ کو سورۃ البقرہ میں ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس آیت سے یہ بات نہیں سمجھائی جا رہی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مومن کی محبت جیسے اس کے اندر ایمان آتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہونے لگتا ہے۔ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے لیکن جتنی اس کو محبت کرنی چاہیے، وہ اپنی محبتوں کے معاملے میں بڑا اعتدال اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں گے تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں،
وہ آپ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، ہر خوبصورت چیز آپ کی توجہ لے سکتی ہے، اس میں منع نہیں ہے۔ اور اگر جن چیزوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کی محبت محسوس کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو فطری طور پر ہمارے اندر ڈالی گئی ہے، یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے، آلریڈی موجود ہے، بس اس میں آزمائش ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگنے لگے، سمجھ لیں امتحان شروع ہو گیا ہے، آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ ایسے میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم ان کی محبت اور ان کے حصول میں غرق ہو کے آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، بس اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اس کے چھپے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے، اور چھپا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کر رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں لے جا رہی ہوتی ہے۔ اگر دنیاوی کسی خوبصورت چیز میں پڑھ کے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آخرت سے غافل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ محبت اب اعتدال میں نہیں رہی، فتنہ بن چکی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو دیکھ کر اپنے اصل مقصد کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو یاد رکھتے ہیں، دین کو یاد رکھتے ہیں، آپ نہیں بھولیں ان سب چیزوں کو، اور آپ ان چیزوں کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اعلیٰ مقاصد کو پا سکیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارا دین کبھی بھی رہبانیت کی طرف موٹیویٹ نہیں کرتا، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا چھوڑنے لگتے ہیں، ایسا اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا چھوڑنے کا ہی حکم دیا ہوتا تو یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہی نہیں اور ان محبتوں کو حرام قرار دے دیتا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ تو اعلیٰ مقاصد کو پانے کے لیے آپ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ان کے حصول کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت، اس کے دین کو پھیلانا، یہ اعلیٰ مقاصد ہیں۔ لیکن جو لوگ اس چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی دنیا کی خوبصورت اور فائدہ مند چیزیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ تو ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اسلام آپ کو خوبصورت چیزوں کو اگنور کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ کو جو چیزیں پسند ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو دی ہیں تو، لیکن اس کے ذریعے آخرت کا حصول مقصد ہونا چاہیے۔ جس چیز کی بھی محبت آپ کے دل میں ہو، آپ دیکھیں اس کو خرچ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسی چیز کو خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے اس کو دینا، کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو دے ڈالتے ہیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس بات کو ڈسکس بھی کر رہے تھے اپنی ایک اور کلاس میں کہ جب آپ کسی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا مشکل ہے، شیطان اس طریقے سے وار کرتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کیا چیز پریشان کرتی ہے، کیا کیا باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں کوئی اور چیز دے دیتی ہوں، پھر منا کے کہ نہیں بس میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہی اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے، پھر دینے کا کرتے ہیں تو شیطان دل میں ڈالتا ہے تھوڑا ٹائم اور استعمال کر لو پھر دے دینا، آتا ہے نا ذہن۔ پھر اس کے بعد آپ پھر اپنے آپ کو مناتے ہیں نہیں مجھے دینا ہے، میں نے جب سوچ لیا ہے کہ مجھے دینا ہے، پھر اس کے بعد شیطان دل میں ڈالتا ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں ہے نا اس چیز کی، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کی نظر میں نہ ہو، کیوں دے رہے ہو، مت دو۔ پھر آپ اپنے آپ کو
پیچھے کرنے لگتے ہیں، پھر مناتے ہیں نہیں میں نے اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر لیا، مجھے دینا ہے۔ آپ دیکھیں جو من پسند چیز ہے نا اسی کو ہی دینے میں تکلیف ہوتی ہے، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو تو آپ ویسے ہی نکال دیتے اور یاد بھی نہیں کرتے۔ پھر جب آپ ان مشکلوں سے، ان وسوسوں سے نکل کر نفس کے اور شیطان کے اللہ کے راستے میں وہ پیاری چیز صدقہ کر دیتے ہیں، پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے اس پہ، اللہ مجھے کمی نہیں کرے گا اور بڑھائے گا۔ یہ چیز انسان کے دل میں اس طرح سے پیوست ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے دینے سے پہلے کتنی بے چینی تھی اور دے کر کتنا سکون مل گیا، یہ کیا ہوا؟ اب اگر آپ کی کوئی چیز پسند کی ہے تو ہی تو امتحان ہے، اگر یہ پسند اللہ تعالیٰ نے نہ ہی رکھی ہوتی تو پھر کیا تھا، آپ ہر چیز اٹھا کے دے دیتے، کوئی مشکل ہی نہیں تھا، کوئی امتحان ہی نہیں تھا۔ جہاں آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے نا وہاں سمجھ لیں آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ کچھ عورتوں کے لیے بچے بہت زیادہ ان میں دل ہوتا ہے ان کا، بچے بچے اور بچے، بس بچے، صبح شروع ہوتی ہے بچوں کی فکر سے اور رات ختم ہوتی ہے بچوں کی فکر سے، نہ دنیا کی رہی ہے نہ دین کی رہی ہے۔ اب بتائیے یہ محبت اعتدال میں ہے؟ نہیں، یہ اعتدال میں نہیں ہے، بلکہ ایسی خواتین کو اگر کوئی عورت اپنے بچوں کو اعتدال میں محبت کرے تو وہ ظالم ماں نظر آتی ہے، یہ تو ماں بڑی ظالم ہے، حالانکہ وہی ایکچوئل مدر ہے جس کو پتا ہے کہ میرے بچے کو مجھے کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ مثلا آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کھانا کھانا اچھا لگتا ہے، تبھی تو روزے کا اجر ہے۔ اب آپ کو بھوک ہی نہ لگے اور آپ من پسند چیزیں بنا رہے ہوں اور کوئی ہو اور ساری چیزیں، اور پھر آپ کہیں نہیں مجھے تو بھوک لگتی نہیں، مجھے تو کھانا کھانا ہی نہیں، پھر روزے کی وہ بات، وہ اجر ملتا ہی نہیں۔ زندگی کتنی پیاری، سب سے زیادہ پیاری انسان کو اپنی زندگی ہوتی، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے شہادت کا کیا مرتبہ ہے، آپ دیکھیں کتنا اجر ہے شہادت کا، جو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ چیز اسی لیے اللہ نے رکھی، یہ محبتیں اللہ نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ اس میں ہمارے لیے آزمائش ہو۔ جہاں جان دینا اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ دیتا ہے، وہاں اس جان کو اگر کوئی خود سے لے لے تو وہ خودکشی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، عذاب کا سبب بنے گی یہ خودکشی۔ حضرت عمر بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اللہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے ان سے ہم کشش پاتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اب تو یا رب مجھے توفیق دے کہ ان چیزوں کے ساتھ وہی معاملہ کروں جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اس کی دعا کیا کریں جیسے حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو ہے اب ان چیزوں سے، اب بس یہ محبتیں اعتدال میں رہیں، یہ چیزیں اگر تو دے تو اس کا استعمال جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہم کریں، ان تمام چیزوں کو ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے شر کے پہلو سے بچنا ہے، ہر نعمت کے ساتھ شر جڑا ہے، جہاں اس نعمت کے ساتھ خیر ہے نا اس نعمت کے ساتھ شر بھی جڑا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو نعمت آپ نے دی ہے اس کے شر سے محفوظ رکھ اور اس میں موجود خیر ہمیں عطا کر، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ تیری رضا کو پا سکیں۔ تو اتنی محبت صرف اور صرف آزمائش کے لیے رکھی گئی تاکہ امتحان ہو سکے، اور یہ نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، یہی نعمتیں نیکی کمانے کا ذریعہ ہیں اور اسی سے ہی آخرت کے درجات کمائے جائیں گے۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، ہمارے دین میں کسی قسم کی رہبانیت نہیں، رہبانیت کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جانا، سارے رشتے ناتوں کو چھوڑ کے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جانا کہ وہاں جا کے اللہ کی صرف اور صرف عبادت کریں گے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حقوق کو بھی پورا کرو اور جو تمہاری دیگر ذمہ داریاں ہیں بندوں کو لے کر اور دیگر حقوق ہیں ان سب کو پورا کرو۔
جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو اسی طرح سے حاصل کرتے ہیں جو درست راستے ہوتے ہیں اور انہیں استعمال بھی کرتے ہیں درست طریقے پر، اور یہ چیزیں پھر انہیں دنیا کی راحت دیتی ہیں، سکون نصیب کرتی ہیں، اور یہی ان کا آخرت میں بھی نجات کا باعث بنیں گی، اور یہ اللہ کے پاس وہ بہترین ٹھکانہ پائیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ عندہ حسن المآب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اُنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو بخیرین بہتر کی، اچھے کی، من ذالکم اس سے۔ یہ ذالکم دراصل ذالکہ ہے، لیکن جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اتنی بہتر ہے، اتنی اہمیت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اس کے لیے اشارے کا انداز بدل دیا گیا۔ من ذالکہ کی جگہ کیا کہا گیا؟ من ذالکم۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ان چیزوں میں مت کھو جانا، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات تجری باغات بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ دیکھو یہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز جنت جس کے نیچے نہریں بہیں گی۔ تم دنیاوی چیزوں میں کہیں کھو کر اس جنت کا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ یہ ملے گی کن کو؟ للذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ان جنتوں کے مستحق صرف اور صرف اہل تقوی ہوں گے۔ دوسری نعمت وازواج مطہرہ اور بیویاں پاکیزہ۔ ازواج کو جو لفظ ہے یہ اسپاؤس کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جوڑ۔ اگر عورت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا زوج مرد ہوگا، اور اگر مرد کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا زوج عورت ہوگی۔ وازواج مطہرہ اور بیویاں ہیں پاکیزہ۔ تیسری نعمت ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے۔ آپ انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں بھی پڑھیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو ابتدائیہ ہے وہ اس انداز میں کیا ہے، کل کہہ دیجئے اُنبئکم بخیر، کیا میں خبر دوں تم کو بہتر کی، من ذالکم اس سے، یعنی دنیاوی نعمتوں سے بہتر یہ نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت جنت، دوسری نعمت پاکیزہ زوج، اور تیسری نعمت اللہ کی رضامندی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ آپ اگر دیکھیں تو پیچھے کتنی چیزوں کے نام لیے گئے جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ نمبر 1 النساء، نمبر 2 والبنین، نمبر 3 والقناطیر المقنطرہ۔ لیکن اگر ہم سونے اور چاندی کو الگ الگ کر دیں تو 4 ہو گئے، والخیل المسومہ، گھوڑے نشان لگے ہوئے، یہ 5ویں نعمت، والانعامی اور مویشی 6ٹھی نعمت، والحرث اور کھیتی۔ 7 چیزوں کے جواب میں 3 چیزیں دی جائیں گی، جنت، ازواج اور اللہ کی رضامندی، جو
ان 7 چیزوں کی کوالٹی کے حساب سے لاجواب ہیں. جو باقی 7 چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہیں اس کے مقابلے میں یہ 3 چیزوں کی کوالٹی لاجواب ہے. تو ان دنیاوی نعمتوں میں کھو کر آخرت کو نہ کھو دینا، ان بہترین نعمتوں کو نہ کھو دینا جو اللہ کے پاس ہے. جیسے کہ فرعون کو بھی یہ نعمتیں ملی تھیں، قارون کو بھی یہ نعمتیں ملی، لیکن انہوں نے اپنی آخرت گنوا دی، ضائع کر دی. لیکن یہی نعمتیں دنیاوی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملی. انہوں نے ان نعمتوں کے ساتھ اپنی آخرت کو بنایا. یعنی ان کے پاس بھی مال کم نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن ان نعمتوں سے انہوں نے اپنی آخرت کو بنایا. اللہ ان سے راضی ہو گیا تو آخرت کی ہر نعمت بھی ان کو ضرور ملے گی. جو رضوان من اللہ کی بات ہم نے پڑھی، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے. وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے. اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی اس نعمت سے نوازیں گے اہل جنت کو تو وہ سب سے ٹاپ لسٹڈ نعمت ہوگی. ٹینشن ہی ختم. اللہ تعالیٰ جو یہ آخر میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہر وقت یہ ٹینشن لگا ہوا ہے. جب جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب کوئی ٹینشن نہیں، اب ناراضگی کا معاملہ ختم، اللہ راضی ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے یہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ان کو نصیب ہوں گی. ہمیشگی کی جنتوں میں جائیں گے، وہاں پر ان کو پاکیزہ زوج ملیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ بہترین ساتھی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اس دنیا سے ہی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں اس بات کو. اگر کسی کے پاس اچھا رفیق حیات ہے، یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت جیسی ہوتی ہے. جن شوہر اور بیوی کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو دنیا میں بے شک بہت ساری نعمتیں نہ بھی ہوں، اس رشتے کی مٹھاس کی وجہ سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور یہ ہر انسان کے اندر زوج کی طلب رکھی گئی، عورت کے اندر بھی ہے اور مردوں کے اندر بھی ہے. ہر انسان اپنا ساتھی چاہتا ہے، ایسے پاکیزہ ساتھی جو جنت میں ملیں گے. اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں نیک عورت ہے لیکن اس کا شوہر سرکش ہے تو کل قیامت کے دن جب اس عورت کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو اللہ اس کو دوسرا زوج عطا کریں گے جو نیک ہوگا. اس دنیا میں اگر کوئی نیک مرد ہے اور اس کی بیوی سرکش ہے تو کل جب اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کو جنت میں ڈالے گا تو اس کی سرکش بیوی کی جگہ اب اس کو نیک بیوی عطا کریں گے. اور جو اس دنیا میں ایسے جوڑے ہیں جو دونوں ہی نیک ہیں تو اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کرے گا. دونوں ہی نیک، شوہر بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، تو اللہ ان کو جنت میں بھی پھر ملا دے گا.